بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج اڈیالہ جیل کے باہر ایک واقعہ ہوا ہے۔ ایک واقعہ پہلے انڈا مارنے کا ہوا تھا، ایک واقعہ اب ہوا ہے کہ جب ایک کورٹ رپورٹر ہیں طیب بلوچ بول نیوز میں ہوتے ہیں، کورٹ کے معاملات کو کور کرتے ہیں، سپریم کورٹ میں پائے جاتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ان سے ملاقات کئی دفعہ ہوئی ہے اور اچھے طریقے سے ملتے ہیں ہمیشہ، لیکن یہ ہے کہ اب جو ہوا ہے ان کے ساتھ کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا ہے، اور تشدد کس وجہ سے کیا گیا ہے یہ میں نے آپ کو بتانا ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ کیا جو طیب بلوچ ہیں وہ کس کے کہنے پہ یہ سوالات کر رہے تھے، یہ بھی ایک بات ہے جو ڈسکشن میں بالکل ہو سکتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ علیمہ باجی پہ سختی شروع ہو چکی ہے، اور یہ جو سختی ہے یہ کس پہ رائے میں ہے کہ پہلے انڈا جو ہے وہ مارا جاتا ہے یا انڈا کھایا جاتا ہے، اور اس کے بعد طیب بلوچ جو ہیں، جو کورٹ رپورٹر ہیں، وہ سوال کرتے ہیں ایسے کہ جس پہ باجی نے جواب نہیں دیا، اور جب جواب نہیں دیا تو اس نے بار بار سوال کیا۔ تو جب بھائی نے ہمارے نے بار بار سوال کیا ہے تو پھر وہاں پہ جو ڈرامہ کریٹ ہوا ہے، جو پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے، جو کارکن تھے، انہوں نے تشدد کیا، جس کی انتہائی مذمت کرنی چاہیے ہمیں، اور جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ اس طرح بدماشی نہیں، بھائی بدماشی نہیں، سوال کرنے کا ہر ایک کے پاس حق ہے۔ تو یہ جو لوگ جنہوں نے یہ کیا ہے وہ پی ٹی آئی کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے۔ تو بانی پی ٹی آئی کی بہن جو علیمہ خان ہے، وہ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے بات کر رہی تھیں، اور وہاں پہ بدمزگی ہو گئی، واقعہ پیش آ گیا۔ واقعہ نمبر 2 کہ ان کے اوپر ویسے سختی مجھے لگتا ہے آ گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں مجھے ایک اور بات بھی لگ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کہیں ان کی میڈیا کوریج پہ پابندی نہ لگ جائے کہ بھائی بالکل ان کی میڈیا کوریج نہیں کرنا۔ پی ٹی آئی کے کارکنوں کی جو صحافی ہیں طیب بلوچ، ان سے ہاتھا پائی ہوئی، ان کو گرایا گیا، ان کو مارا پیٹا گیا۔ تحریک انصاف کے یہ جو کارکن ہیں، انہوں نے کیوں طیب بلوچ کو ٹارچر کیا، صحافیوں کو دھکے بھی وہاں پہ دیے گئے۔ دوسرے صحافی جو دوست ہیں انہوں نے اپنے ساتھی صحافی کو وہاں پہ چھڑایا، وہاں سے نکالا، اور پھر اس کے بعد صحافیوں نے علیمہ خان کی جو میڈیا ٹاک ہے اس کا بائی کاٹ بھی کیا، اور بائی کاٹ جو ہے صحافیوں پر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی طرف سے تشدد کی وجہ سے کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ صحافی جو ہیں جو طیب بلوچ ہیں، یہ سوال پوچھنے پر پی ٹی آئی کارکنوں کے ساتھ یہ جو ہاتھا پائی کرنا شروع کر دی جائے اگر، تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب کبھی پی ٹی آئی کا دور تھا اور نون لیگ کے لوگوں کو جوتے کبھی مار دیا جاتا تھا، احسن اقبال کا نام لے لیں تو احسن اقبال صاحب جو ہیں ان کو گولی مار دی گئی تھی، پھر جوتا بھی مارا گیا تھا پہلے۔ تو اس وقت جو پی ٹی آئی کے ڈائی ہارڈ قسم کے فین اور جو کارکن اور پی ٹی آئی میں شامل اور بہت بڑے سنگر ابرار الحق کہتے ہیں ہاں گولی تو چلو اس کی تو مذمت کرنی چاہیے، لیکن جوتے تو کوئی گل نہیں، جوتا تو باجی جاندہ ہے۔ تو یہ جو تشدد ہے یہ وہاں سے پروان چڑھا ہے، اور بات سننی چاہیے، اس میں تو کوئی حرج کوئی نہیں ہے۔ لیکن طیب بلوچ کیونکہ کورٹ رپورٹر ہیں، کورٹ میں بھائی سے ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے، سپریم کورٹس میں وہ باقاعدگی سے نظر آتے ہیں، اور پھر وہ اڈیالہ جیل بھی جایا کرتے تھے۔ تو اب بھی وہ اس دفعہ بھی وہ اڈیالہ جیل گئے، انہوں نے وہاں علیمہ خان جو ہیں ان سے جائیداد کے بارے میں کچھ سوالات تھے جو وہ اکثر پوچھتے تھے، ان کو جواب ابھی تک تسلی بخش نہیں ملا تھا، لیکن وہ سوال اپنا جو ہے وہ اکثر دہراتے تھے کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جو جائیداد بنائی ہے وہ کیسے بنائی ہے اور آپ کی جائیداد کتنی ہے، اس طرح کی وہ باتیں سوال جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بول نیوز سے بھائی کا تعلق ہے، اور بول نیوز آپ کو یاد ہوگا کہ بول نیوز کبھی پی ٹی آئی کی آنکھوں کا تارا ہوا کرتا تھا، تو اس کے بعد اب 100% یو ٹرن ہے، اور اب مالکان کچھ اور آ گئے، تو ان کی جو ایڈیٹوریل پالیسی ہے بول نیوز کی وہ اب پرو پی ٹی آئی نہیں رہی، وہ محبت میں 100% یو ٹرن آیا ہوا ہے۔ جائیداد باجی نے جو بنائی تھی ان کے بارے میں سوال طیب بلوچ کیا کرتے تھے، اور آج بھی انہوں نے یہ کیا تھا، اور طیب بلوچ نے پوچھا کہ آپ کی کتنی جائیداد ہے، آپ نے کبھی اپنی جائیداد کے بارے میں کوئی جواب نہیں دیا۔ باجی وہ جواب دے دیتی تو کوئی ویسے حرج نہیں تھا، لیکن باجی نے کبھی بھی جو طیب بلوچ ہیں ان کے اس سوال کا جواب نہیں دیا۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک دفعہ باجی نے یہ ضرور کہا تھا کہ اس وقت شہباز شریف کی حکومت ہے، آپ ان سے پوچھ لیں، اور انہیں کہیں کہ وہ تحقیق کر لیں میری اس حوالے سے۔ آج ایسا ہوا کہ طیب بلوچ جو ہیں جب وہاں گئے تو اس سے پہلے ہی
میں آپ کو بتاؤں کہ جو کچھ دن پہلے سے ان کے خلاف ایک میڈیا کمپین چل رہی تھی، اور میڈیا کمپین بھی جو چل رہی تھی سوشل میڈیا پہ ان کے اگینسٹ چل رہی تھی، ان کو طرح طرح کے ناموں سے پکارا جا رہا تھا، اور ان کے خلاف ایک باقاعدہ میڈیا کمپین تھی۔ کچھ لوگ تھے جو ان کے حوالے سے بڑے ٹویٹ کیا کرتے تھے۔ ایک ڈاکٹر رومی ہیں، یہ جو موصوف ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، یہ پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہے، اور یہ جو موصوف ہیں یہ آج ان کا میں ٹویٹر دیکھ رہا تھا تو ٹویٹ کیا انہوں نے کہ میری معلومات کے مطابق آج اس ٹاؤٹ کاکروچ کو کوئی پھینٹا لگائے گا، یہ اچھی روایت نہیں ہے، کارکنان کی تعداد بہت آئی ہے، آج کچھ غلط نہ ہو جائے، اللہ خیر کرے۔ تو یہ دیکھیں نا، یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے لوگوں کو، اور یہ سوشل میڈیا پہ طیب بلوچ کے خلاف باقاعدہ کمپین پیک پہ تھی، اور میں کافی دنوں سے دیکھ بھی رہا تھا کہ ان کو طرح طرح کے ناموں سے یاد کر کے ان کی تصویریں اور ان کو ٹیگ کیا گیا تھا۔ تو ایک ارسلان بلوچ ہے، اس کو میں جانتا ہوں، یہ بگوڑا ہے، باہر ہوتا ہے یہ بندہ، اس نے بھی کہا کہ 2 آوارہ کتوں کو اڈیالہ کے باہر جاتے دیکھا گیا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تصویر لگائی جاتی ہے، اس مصروف نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ایک تصویر لگائی، اور وہ جو دوسرا ہے ڈاکٹر پتہ نہیں ہے یا نہیں، تو وہ اس نے بھی تصویر لگا کے یہ طیب بلوچ کے بارے میں یہ الفاظ کہے، اور ورکروں کو مزید یہ مشتعل کرتے ہیں لوگ، اور تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے یہ باقاعدہ ٹویٹ کیے جا رہے تھے، اور آج طیب بلوچ بھی اڈیالہ جیل میں وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور فوٹیج اگر آپ دیکھ لیں تو فوٹیج میں آپ دیکھیں کہ انہوں نے وہی سوال کیا، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ جو پریس کانفرنس ہوتی ہے یہ کوئی باقاعدہ پریس کانفرنس نہیں ہوتی، یہ پبلک پلیس پہ جب پریس کانفرنس ایسی ہوا کرتی ہے تو کوئی بھی جا سکتا ہے، میں بھی جا سکنا، تسی بھی جا سکتے، کوئی بندہ بھی جا سکتا ہے، لیکن یہ وہ والی پریس کانفرنس نہیں ہوتی کہ جس میں باقاعدہ آپ یہ سمجھیں کہ انویٹیشن دیا جائے۔ تو وہاں میں نے دیکھا کہ طیب بلوچ جو ہیں وہ نیچے اکثر جب جگہ نہ مل رہی ہو تو جو صحافی دوست ہوتے ہیں وہ سامنے ہی بیٹھ جاتے ہیں، تو یہ بلوچ بھی وہاں پہ بیٹھ گئے، اور وہاں پہ انہوں نے وہی سوال دہرایا جائیداد کے حوالے سے، تفصیل مانگ رہے تھے علیمہ باجی سے، تو علیمہ باجی نے کوئی جواب نہیں دیا، اور اسی طرح پہ بدمزگی ہو گئی، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ جو پی ڈی اے کے ورکر تھے انہوں نے وہی عدم برداشت جو کی پالیسی ہے اس کو پس پش ڈالتے ہوئے، عدم برداشت ہماری سوسائٹی میں بہت زیادہ، اور خاص طور پہ اس جماعت میں تو بہت زیادہ ہے، کیونکہ یہ بھائی بہت زیادہ گالیاں بھی دیتے ہیں اور مشتعل ہو جاتے ہیں، بہت جلد اسپارک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ لوگ پھر اسپارک ہو گئے، بدمزگی ہو گئی وہاں پہ، اور جب بدمزگی ہوئی تو جناب پھر اس کے بعد ان کو گرایا گیا، ان کو مارا گیا، پھر صحافی درمیان میں پڑے اور وہ ان کو ایک سائڈ پہ لے جاتے ہیں۔ اور اسی دوران جو ایک چیز میں دیکھ رہا تھا کہ جو علیمہ باجی ہیں وہ وہاں پہ کہہ رہی تھیں ایک جگہ پہ کہ ان کو آنے کیوں دیا گیا، یعنی کہ طیب بلوچ کو آنے کیوں دیا گیا، اسے آنے سے کیوں نہیں روکا گیا، یہ وہاں پہ مائک پہ آواز آ رہی تھی کہ باجی نے یہ کہا، اور ساتھ باجی نے کہا کہ پھر ان کو مار کیوں رہے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باجی کو شاید ابھی تک یہ نہیں پتہ چل سکا کہ پریس کانفرنس جو اس طرح پبلک پلیس پہ ہوتی ہے وہ وہاں کوئی بھی آ سکتا ہے، لیکن یہ جو کمپین چل رہی تھی طیب بلوچ کے خلاف وہ ساروں کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والے باقاعدہ چلا رہے تھے۔ تو باجی پہ مجھے لگتا ہے کہ سختی آ چکی ہے، اور سختی یہ ہے کہ پہلے انڈا جو ہے وہ مارا گیا، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ جو انڈا مارنے والی خواتین تھیں وہ بھی پی ٹی آئی سے ہی ان کا تعلق تھا، اور لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور عمران خان کے جیالے تھے وہ، اور علی امین گنڈاپور کے خلاف وہ احتجاج کر رہے تھے، لیکن باجی نے انہوں نے بھی گل نہیں سنی سی تو وہ انڈا باجی نے پہ گیا۔ یہ بات ہے جو آن گراؤنڈ ہے، باقی کانسپریسی تھیوری بنا لیں، کنے بھیجیا سی، کیوں بھیجیا سی، یہ ہو گیا، اور اسی طرح طیب بلوچ کے بارے میں بھی اس طرح کی باتیں دیکھنے کو مل رہی ہیں۔ یہ ٹاؤٹ ہے جناب، اس کو کسی نے بھیجا ہے، یہ سوال بھائی سوال کرنا تو ہر ایک کا رائٹ ہے۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سوال ذرا سہیل وڑائچ صاحب کی طرح بھی کیا جا سکتا ہے، اور سوال جو ہے وہ ہمارے جیسے لوگ جو اسٹریٹ فارورڈ سوال کر دیتے ہیں، تو اس طرح بھی سوال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن طیب بلوچ نے اپنا وہ سوال جو ہے وہ دہرایا، اور اس اوپن میڈیا ٹاک میں جب بھائی نے سوال کیا تو اس پہ وہاں پی ٹی آئی کے ورکر جو ہیں وہ جناب مشتعل ہو گئے۔ تو میرے خیال میں طیب بلوچ کو کسی نے کیا بھیجنا ہوگا، طیب بلوچ اب سے نہیں ہیں، وہ تب سے ہی سوال پوچھتے ہوئے آ رہے ہیں، ایک ہی سوال، اور وہ آپ کو ہی پتہ ہے کہ علیمہ خان کی جائیداد کے حوالے سے سلائی مشینوں والی بات اس ٹائم بڑی مشہور ہوئی تھی، تو علیمہ باجی اگر اس کے اوپر جواب دے دیتی تو کیڑا کوئی حرج سی۔ باجی یہ بھی کہہ سکتی تھی کہ ہاں میری جو جائیداد ہے وہ ڈکلیئرڈ ہے، میں نے یہ بزنس کیا تھا، ایسے سیٹ کیا تھا، ایسے نہیں کیا تھا، باجی یہ بتا سکتی تھی، لیکن باجی نے سوال کا باقاعدہ جواب نہیں دیا۔ اس ٹائم بھی سختی جو باجی پہ آئی تھی انڈے کی شکل میں، اس ٹائم بھی باجی نے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، اور اب بھی اگر طیب بلوچ نے سوال کیا تھا اور باجی کی طرف سے جواب نہیں آیا تھا تو اس جواب
سے پہلے ہی وہاں پہ کارکن کافی زیادہ بڑی تعداد میں پہنچے ہوئے تھے، تو انہوں نے جناب طیب بلوچ کی وہاں پہ پھینٹی لگانی شروع کر دی. اور طیب بلوچ جو ہیں وہ میں نے دیکھا ہے کہ بھائی وہ بندہ کلیئر کٹ ویژن رکھتا ہے اور بڑا کلیئر باتیں کرتا ہے. وہ کوئی کسی کی سائڈ لیتے ہوئے مجھے تو نظر کوئی نہیں آیا. اور اگر آپ کو سوال سخت کیا جائے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ اس کو آوارہ کتے کہنا شروع کر دیں، آپ اس کو ٹاؤٹ کہنا شروع کر دیں. تو اگر عمران خان صاحب کے حق میں ہی ہر ساری بات کی جائے تو وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے بھائی برداشت رکھو، کوئی بات نہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے، کرنی بھی چاہیے، سننی بھی چاہیے، اور سوال سخت بھی ہو سکتا ہے. سارے پکے پکائے سوال تو نہیں کرنے نا. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں وہ عمران خان صاحب کے وہاں بنی گالہ میں رش لگا رہتا تھا، اور یوٹیوبرز کو عمران خان صاحب خاص ویٹ دیتے تھے، اور وہ خاص ٹیم تھی جو اب آج بھی چل رہی ہے، جو عمران خان کے نیریٹو کو لے کے چل رہی ہے. تو وہ ٹھیک ہے، وہ تو لوگ ہیں دوسرے. لیکن کچھ ہیں ہمارے جیسے جو سخت باتیں بھی کرتے ہیں، حق میں بھی باتیں کرتے ہیں. سخت باتیں یہ ہیں کہ جو عمران خان کے اعمال ہیں جو انہوں نے کیا ہوگا، جو نظر بھی آتا ہے، تو اس کا ان کو خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا. لیکن دوسری طرف اگر آ جائیں تو وہ ایک پاکستان کے وزیر اعظم بھی رہے ہیں، ان کے اوپر بلا وجہ سختیاں نہیں ہونی چاہیے. ان کو جو مراعات ہیں ایک وزیر اعظم، سابق وزیر اعظم کی، وہ ان کو جیل میں ضرور ملنی چاہیے. اور باقی تو انہوں نے اپنی عدالتوں کے ذریعے، پہلے بھی عدالتوں کے ذریعے لوگ واپس آتے تھے، باہر آتے تھے، یا اپنی سیٹنگ بنا کے ملک کو باہر چلے جاتے سن. اسی طرح عمران خان صاحب جو ہیں ان کو باہر بھی نہیں جانے دے رہے. تو وہ ان کے اوپر بہرحال سختی ہے اور سختی چل رہی ہے، اور وزیر اعظم بھی وہ رہے ہیں. سختی اس لیے کہ بڑے عمران خان صاحب کی جو فالوئنگ ہے وہ امریکہ سے بھی بہت زیادہ ہے، اور باقی ہم ٹرمپ سے بھی بڑی امیدیں تھیں، لیکن وہ کچھ بھی نہیں ہو سکا. تو اس لیے عمران خان صاحب فی الحال تو اندر ہیں، اور باجی بہرحال جاتی ہیں، علیمہ باجی وہاں جا کے میڈیا سے ریگولر ٹاک کرتی ہیں، بات کرتی ہیں اپنے بھائی سے. اظہار یکجہتی کا انہوں نے مظاہرہ جو ہے وہ کیا ہوا ہے، لیکن مجھے شکوہ ہے باجی سے کہ باجی کو کم از کم جواب دینا ضرور چاہیے تھا کہ باقی یہ سوال تو ادھر ہی ختم ہو جاتا، دفن ہو جاتا، اور باجی کہہ دیتی کہ میں نے جواب تو دے دیا آپ کو، یا دوبارہ دے دیتی. لیکن نہیں. لیکن یہ جو تشدد ہے یہ تو بدماشی میں کے زمرے میں آتا ہے، اور جو تشدد کرے گا یا جو کسی کی ٹرولنگ کر رہا ہے سوشل میڈیا پہ، وہ پھر قانونی کارروائی اس کے خلاف بالکل ہو سکتی ہے، اور یہ تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو یہ سخت سوالات ہیں. ایک سوال ہے جائیداد کے حوالے سے، وہ طیب بلوچ کس نے بھائی دینا تھا؟ اس بندے نے خود ایک جرنلسٹ ہے، اور وہ ایک اچھا جرنلسٹ ہے، تو وہ سوال تو بھائی ہمارا کر سکتا ہے، اس کو تو اتنا تو رائٹ ہونا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ جو ہوا ہے اس کو بالکل مذمت کرتے ہیں ہم سارے ہی. اور دوسرا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو یہ باجی علیمہ باجی کی جو پریس کانفرنس اکثر ہوتی ہے وہاں پہ میڈیا ٹاک، مجھے لگتا ہے آنے والے دنوں میں اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اب سختی آ سکتی ہے کہ بھائی ان کو ٹاک بھی نہ کرنے دی جائے. لیکن لوگ یہ ابھی سے ہی یہ چیز کر رہے ہیں کہ یہ ہو چکا ہے پلانڈ، حالانکہ یہ ایسی بات نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے جو کام کیا غلط، جیسے علیمہ باجی پہ انڈا پھینکا گیا، تو اس کے خلاف جو کارروائی ہوگی وہ ہوگی، ایف آئی آر بھی ہو رہی ہوگی. اور اسی طرح طیب بلوچ کے ساتھ جنہوں نے کیا ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. کیمرے میں فوٹیج تو آپ نے دیکھ لی ہے ساری. تو اس لیے یہ بات یہاں تک تو ٹھیک لگتی ہے. لیکن اگر آپ نے کانسپریسی تھیوری کو من گھڑت بات بنانی ہے، فلم بنانی ہے کہ بھائی ان کی آڑ میں یہ ان کو بھیجا گیا تھا، اس لڑکی کو بھی بھیجا گیا تھا، اور ان کو بھی اگر آپ طرح طرح کے نام دیں، طیب بلوچ کو یہ فلاں کا ہے، تو یہ ان کو بھی سوال، بھائی ایک سوال ہے، سوال کا جواب دے کے جان چھڑاؤ. تو یہ اگر کہنا ہے کہ بھائی یہ آنے والے دنوں میں اس کی بنیاد پہ آگے چل کے سختی ہوگی، تو سختی تو ویسے ہی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی بدمزگی نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آج کا واقعہ تھا جو بڑا اہم تھا. ہمارا بھائی طیب بلوچ بڑا ڈیسنٹ اور اچھا آدمی ہے، ہم اپنے بھائی کے ساتھ کھڑے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے خلاف یہ حرکت کی ہے، چاہے کوئی بھی لونڈے لپوڑے جو بھی ہیں، ان کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. مجھے اجازت دیں، ان شاء اللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. اللہ حافظ.